الملائکہ، اللہ ملائکہ کو بھیجے دے ونجو جتنے اس محفل وچ موجود ہیں انہاں ساریاں دا احاطہ کتنی دیر تک؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، اور یہ ملائکہ اتنی دیر تک انہاں لوگاں دے گناہاں دی معافی منگتے رہتے ہیں جس ویلے تک کہ محفل ختم نہ ہوئے اور لوگ ایک دوسرے کو جدا نہ ہوئے۔ اس واسطے ہی کوئی بھی مقام محفل ہوئے، دعا دا مقام ہوئے، خالق کریم پہلا وہ مقام جتھا خصوصی نظر کرم ہے وہ ہے محفل قرآن، کہ جس مقام تے قرآن دی تلاوت پہ ہوئے، ذکر قرآن ہو رہا ہوئے، قرآن پڑھنا والا ہے یا قرآن پڑھاون والا ہے۔ روایات دے وچ ہے خود رسول اکرم فرماتے ہیں اللہ اس محفل تے اپنی خصوصی نظر کرم کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ محافل ایسے بھی ہیں جنہاں کو مجلس بیٹھنے کی جگہ جتھا معصیت خدا پہ ہوندی ہوئے، شراب کتے چند لوگ جمع ہوئیں، جوئے کتے چند لوگ جمع ہوئیں، یا غرض ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جڑا اللہ دی ناراضگی دا سبب ہے وہ بھی اس مقام دے جگہ ہوئیں، انہاں کو بھی لفظ مجلس سے نال یاد کیتا ویندا ہے، لیکن اللہ نظر کرم اس مجلس سے کریں دے جس مجلس سے قرآن دا ذکر ہوئے۔ خصوصی رحمت دا نزول ہے خالق کریم دا، اور دوسری محفل کہ جس پہ اللہ نظر کرم کریں دے اپنی رحمت دا نزول بھیجیں دے، وہ محفل جس محفل ذکر محمد و آل محمد، بلکہ بلندر صلوات۔ اس مقام تے بھی اس محفل تے بھی باہن علم ہمیں دو ہیں ہمیں دا ہیں جتنے بھی ہیں، خالق کریم انہاں تے بھی خصوصی نظر کرم کریں دے۔ اور تیسرا مقام جتھا اللہ اپنے بندے تے خصوصی نظر کرم کریں دے کہ جس سے ایک انسان اس رب کریم دی بارگاہ دے وچ اپنے گناہاں دی معافی بیٹھا بھاویں بیٹھے ایک اللہ یا کہیں بازم دے وچ ہے یا لوگوں دی تعداد زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، جتھا اپنے گناہاں تے شرمندہ ہونا پیا ہوئے، نادم ہونا پیا ہوئے، اپنی غلطیاں دا اعتراف پیا کرے دا ہوئے، تا خالق کریم اس مقام تے بھی نظر کرم کرے۔ اور ایسا سارے دے سارے دے کریم دے دروازے دے سوالی ہیں یا نہیں؟ تو بارہا دفعہ میں جملے عرض کر چکا، سوالی دا کم ہے گدا کرنا، سوالی دا کم ہے پننا، سوالی دا کم ہے خیرات منگنا، سوالی دا کم ہے سوال کرنا، غنی دا کم ہے عطا کرنا، سادے تو بد کے فقیر کوئی نہیں، اونده تو بد کے امیر کوئی نہیں۔ اللہم صلی۔ اور اس واسطے ہی رسول اکرم دا فرمان میں ضرور ہی عرض کریں نہ رہے نا کہ جس مقام تے بھی محفل دعا ہوئے، اور دعا ایک ایسا بہترین اسلحہ ہے، الدعاء صلاح المؤمن، مومن دا اسلحہ مخ العبادہ، عبادت دا مغز۔ اور دعا ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ خالق کریم کو انسان دا ہر عبادت اللہ فعل پسند ہے، لیکن سب تو زیادہ جڑا فعل پسند ہے وہ انسان دا رب کریم دے سامنے سوال کے تحت پہ۔ یہ اس مالک کی مہربان کو بڑا پسند ہے کہ ان دے سامنے کوئی عاجزی دا اظہار کرے، ان دے سامنے کوئی اپنے گناہوں دی معافی منگے۔ اور اس وجہ سے امیر المومنین فرمیندن خالق کریم اپنے بندیاں کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جڑا اللہ ہر ویلے عطا کریں دے، بندہ منگے تاں بھی انہیں دے تے نہ منگے تاں بھی۔ یہ مثلا رزق ہے کہ بندہ منگے یا نہ منگے وہ خالق دا وعدہ ہے کہ میں تے کو دیونا ہے، میں تے کو ماں دے شکمے تی بکھا نہیں رکھا۔
ایویں ہی بہت ساری چیزیں ہیں جڑی خالق کریم نے اکھی ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ نعمتاں، یہ سارا کچھ اس مالک نے اپنے بندے کو بغیر منگے عطا کیا۔ تو سائل دے کہ مولا اس لیے خالق کریم دا وعدہ ہے کہ میں بغیر منگے تے کو ادا کرے نا، تو وقت رب نے دعا منگن دا حکم کیوں دیتا ہے؟ کیوں آکے خودونی استجب لکم سلنوتی، کیوں آکے اس میرے کو سوال کر میں نے کو عطا کرنا، کیوں آکے اس میں کو سل میں نے کو جواب دے وہاں، جس لئے اس بغیر منگی عطا کرنا ہے۔ تو آقا فرمیدن این واسطے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ اپنے بندیاں کو اون ویلے عطا کریں دے جڑے ویلے بندہ رب کو منگتا ہے۔ یہ سورج دی روشنی ہے وہ تو اللہ نے سارے کو عطا کی تھی، نیند رہے اللہ نے سارے کو عطا کی تھی، سادی طاقت اللہ نے عطا کی تھی، دیکھنا ہے، بولنا ہے، سننا ہے، یہ اللہ نے سارے کو عطا کی تھی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ اپنے بندے کو ویلے عطا کریں دے جڑے ویلے رب کو خالق دے کن سامنے بندہ سوال کرے، انہیں جو پہلی چیز ہے کہ جڑے ویلے بندہ اپنے رب کو گناہوں دی معافی، یہ نہیں ہوتا کہ بندہ معافی نہ منگے تھے اللہ گناہ معاف کر چھوڑے سی، نہیں۔ اور اسی چیز کو ہی روایات وچ ہے کہ خالق کریم نے قرآن مجید فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولیکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ نے قرآن مجید واضح پیغام دیتا ہے کہ میرا بندہ، میں اللہ اپنے بندیاں تے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، میں اللہ تو محبت کرنے والا ہاں۔ یعنی ایک مشہور جملہ ہے کہ جڑا اللہ دے بارے آکھا ویندے کہ 70 ماواں دی محبت ایک پاسے تے اللہ دی محبت اپنے بندیاں نال ایک پاسے، اور اس تو بھی شاید زیادہ ہی اللہ دی محبت ہو سی اپنے بندیاں دے نال کہ جس خالق کریم نے حضرت انسان کو جہنم تو بچاون دی خاطر اس سارے نبی بنا کے بھیجے، تورات، زبور، انجیل، قرآن جیسی کتاب بھیجی، اس سے انسان کو گمراہی تو بچاون دی خاطر، اس سے انسان کو جہنم تو کاٹ کے جنت گھنوجن دی خاطر۔ اور ان سے اللہ دے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، میں تا اپنے بندے نال بڑی محبت کرے نا، میں اپنے بندیاں تے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں دا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، میں نہیں ظلم کریں دا لیکن میرا بندہ اپنے کردار دے نال اپنے آپ تے خود ظلم کرے دا۔ یعنی میں نہیں کو جہنم تو کڈن دی خاطر 1,24,000 پیغمبر بھیجیں اور انہاں سارے نبیوں دا کام کیا ہا؟ اس انسان دی ہدایت کرنا، اللہ دی وحدانیت دا درس دینا، اس خالق کریم دے پاسے متوجہ کرنا۔ انہاں سارے نبیوں دی محنت بھی آئی، اور مالک نے جڑے آسمانی کتاباں بھیجیں انہاں دا بھی مقصد ہیو ہا، جڑے ولی و وسیع بھیجیں انہاں دا مقصد بھی ہیو ہا، کیونکہ اس مقصد کو ہی اللہ نے سورہ جمعہ دی دوسری آیت میں بھی ارشاد فرمائے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس تک خالق کریم نے اپنے حبیب دے بھیجن دا مقصد ان الفاظ دے ارشاد فرمائے کہ میں اپنے مصطفیٰ کو پیا بھیجنا، میں ان دے 4 کم لین تواڈے سامنے قرآن دی آیات کی تلاوت کرے سی، تواڈے سامنے تواڈے گناہاں تو بچن دے نسخے دسے سی، کہ میں اللہ دی معرفت اللہ دی معصیت تو رکنا کیویں ہے، میری کتاب اور میری حکمت دی تعلیم دے سی۔ اگلے حصے دے اللہ حضرت انسان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، او میرا بندہ ذرا اپنے گریبان جھانک، میرے مصطفیٰ دے آمن تو پہلے تیری حالت کیڑی ہے؟ تو گمراہ میں ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی دے وچ میں، جنہیں ایک شاگرد ہے جڑا کسی سکول چی نہیں ویندا، اس کو تعلیم دے زیور دا نہیں پتا، اس لیے سکول چاستی استاد اس کو پڑھے سی اور گمراہی دی دلدلی چوں یعنی جہالت تو کٹھے سی، علم دا نور اس کو عطا کرے سی، ان دے اندر علم دی معرفت پیدا ہو سی،
تو یا خالق کریم بھی آخنا چاہتے ہو میرا بندہ میں کو تیرے نال اتنی محبت آئی میں تیری ہدایت کی خاطر مصطفیٰ جیسا بہترین استاد بنا کے بھیجا ہے، اور جس استاد نے محنت کر کے تے کو جہنم تو کٹ کے جنت بننے دے رستے دکھائے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انہیں ہے یا نہیں؟ تو اللہ قرآن مجید کے فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، میں اپنے بندے تے ظلم، اگر کوئی بندہ جہنم میں لگا ونجے اللہ نے ظلم کیتا ہے، انسان اپنے کردار دی وجہ کول گئے نا۔ اور یہ بھی عجیب گل ہے، دیکھو جی دعا مت بھی ظلم تو نفسی دے جڑا جملہ سے استعمال کرنے ہیں، اور دعا دے وچ یہ بھی جملہ استعمال کرنے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی اندے بھی انسان اعتراف پہ کریں دے اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بھی میں اقرار پہ کرے نا میرا اللہ اگر تائیں میں کو معاف نہ کیتا تو میں نقصان اٹھا مڑا، ہاں میں خسارے دے بھی جا۔ اور فطری گل ہے کہ انسان دیاں آرزواں کسے مقام تے ختم نہیں ہوئی، یعنی چھوٹا تا آرزواں شروع ہو گئیاں دی وڈا جو ہوندا گیا آرزواں بھی نال نال ود دیاں گئیاں، بلا کر شادی ہو گئی بد آرزواں ود دیاں گئیاں، دی شادی ہو گئی دی ہن اللہ اولاد دے وے، دی اولاد ہو گئی دی ہن ہندی تربیت دا مسئلہ، ہن تربیت دی ہن ہندی نوکری دا مسئلہ، ہندا فلاں مسئلہ، یعنی مرد دم تک آرزواں انسان دیاں ختم نہیں تھی۔ اور خود امیر المومنین کو پوچھا گیا مولا تو سے ارشاد فرماؤ کیویں اللہ دی معرفت تو حاصل کیتی ہے؟ امیر المومنین فرماندے میں اپنے ارادیاں دے ترٹڑ تو اللہ دی معرفت حاصل کی۔ بولا او کیویں؟ دیکھ کے فرماندے بندہ سوچیندا کچھ ہے تے تھیندا کچھ ہے، یعنی بندہ ایک بندہ دعا منگ دے کہ میرا اللہ میں کو اولاد دے، اے منگدا رہے میں اللہ نہیں دیندا، یہ بھی ان کی کہا اپنی آرزو ختم ہو گئی نا۔ اچھا جی اولاد ہو ونجے ہن دی اندی تربیت دا مسئلہ ہے، اے آدھے دی اے نیک تھی وے، اے نمازی تھی وے، وہ برا تھی وے۔ غرض ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل اس کے اندر پیدا ہو ویندے۔ علی مولا فرمیندے میں اللہ دی معرفت حاصل کیتی ہے اپنے ارادیاں دے ترٹن۔ اور ایک مشہور جملہ یہ بھی استعمال ہوندا ہے کہ جس سے بندہ اس دنیا تو گیا تو ان والے آرزواں کیا ہو گئیاں آدن نا، اس دنیا تو گئے ہن جڑی آرزواں اولاد دے بارے او کہتی گئی ختم ہو گئی۔ ہن جڑی آرزو آئی کہ میں محل بناوا، میں کوٹھی بناوا، میں گڈی گنا، میں فلاں کام کرا، وہ ساری آرزواں کن گئیاں ختم ہو گئیاں نا۔ کہ جی ساہ نکلا روح قبض ہوئی اس دنیا تو گئے تے نال ہی کتی گئے، ان دی آرزواں راہ دیاں دیاں مک ویندیاں۔ بولو جڑی آرزو ہے اولاد علی وہ بھی ختم، جڑی آرزو ہے محل مکان بناون دی وہ بھی ختم، آرزو ہے سواری گنن دی وہ بھی ختم، آرزو ہے میں زیارات تے ونجا وہ بھی ختم، آرزو ہے میں حج کرا وہ بھی ختم۔ یہ علیحدہ گل ہے کہ خالق کریم نیت دا ثواب بھی عطا کر چھوڑے دے۔ ایک بندہ نیت کریں دے کہ میں زیارات تے ونجا، نیت کریں دے میں حج تے ونجا تے نہیں ون سکا کہ رب کریم اس نیت دا اجر دے سی یا نہ دے سی؟ یقیناً نیت دا اجر دے سی۔ اگر اے نیکی سر انجام دے سی تا 10 گنا ثواب، اگر خالی نیت و خالص کر کے نیت ودے اللہ ایک ایک لمحے دا نیکی دا اجر عطا کرے۔ اور ایسا دیاں جو ہی بندہ اس دنیا تو گئے آرزواں ختم، خواہشاں ختم، لیکن اللہ دی عظیم کتاب قرآن مجید کو پوچھوں اے ہدی للمتقین کے رب جس کو اللہ نے متقیوں واسطے باعث سے ہدایت بڑھا کے بھیجے، اے اللہ دی عظیم لا ریب کتاب
کہ جس دی حفاظت دا ذمہ بھی خود خدا چاہے. اے اللہ دی وہ عظیم کتاب جس دے بارے مالک کریم خود فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس قرآن کو مومنین واسطے باعث رحمت بنا کے بھیجے، باعث بخشش بنا کے بھیجے، باعث شفا بنا کے بھیجے. خوش قسمت وہ لوگ جڑے اس قرآن جو نفع بھی حاصل کریں دین، شفا بھی حاصل کریں دین. خوش قسمت وہ لوگ جڑے اس قرآن دے وچوں اپنی زندگی گزارن دے رستے بھی تلاش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو گویا عام طور تے ایک جملہ استعمال ہوندہ ہے بھئی ایندیاں آرزواں پوریاں نہ ہوئیاں، استعمال ہوندہ ہے ایندیاں آرزواں دل چ رہ گئیاں، ایندیاں خواہشاں ختم ہو گئیاں. لیکن اللہ دی عظیم کتاب قرآن مجید دیئے ظہرن لوگاں دیا نگاہاں دے وچ ایندیاں آرزواں مک گئیاں. یعنی مکان دی آرزو ختم ہو گئی، اولاد دی شادی دی آرزو ختم ہو گئی، اولاد دی اولاد دیکھن دی آرزو ختم ہو گئی، سواری گھنن دی آرزو ختم ہو گئی، صحت دے نال زندگی گزارن دی آرزو ختم ہو گئی. لیکن اللہ دی عظیم کتاب قرآن مجید دی تواڈیاں نگاہاں دے وچ آرزواں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اللہ پیا دے او میرا بندہ ایندیاں آرزواں ختم نہیں ہوئیاں، اجن 9 آرزواں ایندیاں باقی ہیں جہدے اوتے حسرت دا اظہار کریں. یعنی ظاہراً تو جملہ یہ ہے نا بھئی اس دنیا تو گئے تھے آرزو کتھی گئی ختم ہو گئی. لیکن قرآن مجید اللہ نے مختلف مقامات تے مختلف صورتوں دے وچ مختلف آیات دے وچ انہاں حسرت دا اظہار کیتیس، انہاں آرزوؤں دا اظہار کیتیس کہ جڑی اے آرزو مرن تو بعد رکھدا ہے. بھئی ایک آرزو ہوندی زندگی وچ تے ایک آرزو ہوندی مرن تو بعد. جیسا کہ قرآن مجید خالق کریم نے سورہ منافقون دے آخری حصے تے فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا وانفقوا مما رزقناہم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے ان دی آرزو ہے مرن تو بعد دی. یعنی اللہ پہلے حکم پہ دے دے کہ جڑا رزق تے کو میں دیتا ہے موت دا فرشتہ آون تو پہلے اس رزق کو میری مخلوق تے کیا کر خرچ کر. جڑے ویلے اجل آ گئی موت دا فرشتہ آ گیا اس سے لے تو افسوس کرے سے او میرا اللہ ایک لحظہ میں کو مہلت چا دے تاکہ جتنا مال تا میں کو دیتا ہے اے میں سارا غریبہ تے خرچ کر چھوڑا اور میں تیرے نیک بندے جو شمار ہوں. ہن اے آرزو کہ جتنی دولت دیتی ہے اے میں خرچ کراں میں کو ایک لحظہ مہلت دے، اے آرزو ہے یا نہیں؟ اے تو بسا وقت بندہ اے آرزو مکرے دئیے میرا اللہ اتنی مہلت دے چا میں بالا دی شادی کر گنا، اتنی مہلت دے چا میں ایک کام بھی کر گنا. ایویں ایک آرزو اے بھی ہے جڑے والے اپنے سامنے اس جمع شدہ دولت دا عذاب دے دے نا کہ جڑا ایک جہنم دے گرم پتھر دی طرح توق دی طرح جس سے اس نے گردن نہیں چاہتا ہے اون لیا دے میں اللہ اتنی مہلت تا دے چاہ یہ سارا میں خرچ کر دے. یہ ان دی آرزو ہے. تے اللہ کیا دے نہیں اور تے کو میں جتنی بھی مہلت دے وہاں تیرے اندر دنیا دی محبت اتنی غالب ہے تو قدام اس مہلت دے عمل نہ کرے سے. تو کوئی آرزواں صرف دنیا دی حد تک ختم نہیں ہو گئیاں بلکہ قرآن مجید خالق کریم نے 9 مقامات تے جڑے 9 مقامات میں دیکھ سکاں 9 مقامات تے اس خالق کریم نے یہ دسے کہ یہ بندہ مرن تو بعد بھی اظہار کریں دے، مرن تو بعد بھی آرزو کریں دے تے مرن تو بعد جڑے ویلے میرا عذاب دے دے اون والے خواہش کریں دے کاش ہی ہو بنیا تے کاش ہی نہ ہو بنیا. جس سے جو پہلا مقام خالق کریم نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمائے غالباً سورہ نبا دی آیت نمبر 40 دے وچ اس مالک کریم فرمائے اے حضرت انسان ایک خواہش کرے سی جڑے رب کریم دے عذاب کو دیکھ سی یہ کو جاگ سی یا لیتنی کنتو ترابا
کاش میں مٹی ہوتا. گل کو سمجھ آنے پی؟ یعنی ہون تک ہے حضرت انسان اس چیز سے خوش ہے کہ اللہ نے میں کوئی انسان بنائے، اللہ نے میں کوئی حیوان نہیں بنایا، اللہ نے میں کوئی درخت پتا نہیں بنایا، اللہ نے میں کوئی پانی کا قطرہ نہیں بنایا، خالق نے میں کوئی فلاں شاید نہیں بنایا، فلاں شاید نہیں بنایا. حضرت انسان بنائے، اپنی بہترین مخلوق بنائے، امت مصطفیٰ دے وچ بنائے. ہن تے اس چیز تے فخر کریندا ہے، لیکن ایو انسان اپنے اوتے جڑے ویلے اللہ دا عذاب دیکھ سی اپنی نافرمانی دی وجہ کولوں، اللہ عذاب ہی دے کرتوتاں دی وجہ کول بھیجے سی یا نا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ نہیں ظلم کریندا، کہیں دی عذاب اللہ بھیجیندا ہے تے ایندے کرداراں دی وجہ کولوں جڑے ویلے اللہ دا عذاب اپنے اوتے لے سی او ویلے ایو کچھ آکسی یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، انسان نہ ہوا کہ اللہ دی نافرمانی کیتی اج دے عذاب دا حقدار نہ بنا. گل سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ سوچ کیڑے ویلے پیدا ہو سی یا یہ سوچ کیڑے ویلے پیدا تھی سی؟ بار دیگر بلندر صلوات. خالق کریم نے 9 مقامات تے حضرت انسان کو اس چیز کے پاس متوجہ کیتے سے حضرت انسان تو جڑے ویلے میرے سامنے آرزو کرے سے، لیکن یہ آرزو ہوں ویلے ہو سی جڑے ویلے تیری آرزو دا وقت ہونا کہ جو انسان اللہ دی بارگاہ جا کے کاش میں مٹی ہوں مہا تو اللہ عذاب ٹال چھوڑے سی. جی تو گویا قرآن مجید دے وچ مالک کریم نے 1 نہیں 2 نہیں 9 مقامات تے متوجہ کیتے حضرت انسان کو. اے حضرت انسان، پہلا مقام سورہ نبا آخری سپارہ آیت نمبر 40، اس سے خالق کریم پہ فرمیندے اے بندہ جڑے ویلے میرا عذاب دیکھ سی وہ ویلے آکسی یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوں مہا انسان نہ ہوں. یعنی مٹی ہوں نہ میرا حساب ہویا، نہ میرے کو کوئی پوچھ گچھ ہویا. اسی چیز کو امیر المومنین فرمیندے ہیں حضرت انسان یاد رکھ آج تیرا روز حساب نہیں، آج روز عمل ہے، نال توبہ کر سکتے ہیں. کل تیرا روز حساب ہونے، اس لئے روز حساب ہونے وقت توبہ دے دروازے بند ہو جانے. اور خالق کریم نے سورہ زلزال دے وچ بھی مالک کریم نے حضرت انسان کو اس چیز دے پاس متوجہ کیتا ہے کہ اساں جڑے ویلے اپنے اس زمین کو حکم دے سی، یعنی زمین اپنے خزانے کٹے سی، اس کی ایک وجہ اے بھی ایک خزانے نکل دی کہ زمین اس دے ہک کے گناہ کو ظاہر کرے سی. یعنی قرآن مجید دے وچ ہے نا سورہ زلزال دے وچ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جڑے ویلے زمین کیا سی زلزلہ آسی، وقال الانسان ما لہا، ایک انسان اکسی بھی دیکھو کیا تھی گئے ٹھہروان دھوکو حرکت کرن لگ گئی. اور زمین خزانے بہر کڑے سی، اس خزانے تو مراد یہ زہری پیسے نہیں، اے نہیں کہ اللہ زمین دے اندر چھپے ہوئے خزانے بہر کڑے سی، موتی بہر نکلیں، درہم دینار بہر نکلیں، یعنی انسان دیاں دولتاں بہر نکلیں. نہیں، انہاں دیاں 2 تفسیرہ علماء نے جڑی زیادہ لکھی ہیں. ایک تے کہ زمین انہاں انسانہ کو کٹھے سی جڑے اندے اندر ہیں، جتنے بھی اس تے اندر جا چکے ہیں کیا کرے سی بہر کڑے سی. اور دوسری تفسیر ہے کہ یہ زمین اس انسان دے ہک کے گناہ کو ظاہر کرے سی کہ او میرا اللہ میں گواہی دینی ہاں، میری پشت رہ کے انہیں ایک گناہ بھی کیتا، انہیں ایک گناہ بھی کیتا، انہیں ایک گناہ بھی کیتا. قرآن مجید خالق کریم نے ایک واضح پیغام دے چھوڑا ہے. یعنی وہ جتھا زمین اور روایات وچ ہے ہر شب جمعہ، ہر روز جمعہ مچھلیاں، جنات، حیوان، فضائی پرندے، حتیٰ کہ ملائکہ بھی خوف زدہ ہوندے ہیں متا اس بندے دے گناہ دی وجہ کو رب دا عذاب آونجے شب جمعہ یا روز جمعہ. اور یہ
روایات میں جملہ پڑھتا بھی ہمیں مچھلیاں مناجات کریں دیں میرا اللہ آسا کوئی اجازت نہیں ایسے کوئی شک میں جکھن گنوں زمین آدھی ہے میرا اللہ اجازت نہیں میں کو اپنے شک میں جکھن گنا آواز قدرت نہیں میں بھی انتظار ہے کر تسا بھی انتظار کرو مالک اللہ اسا کیڑی انتظار کرنی ہے تو کیڑی انتظار دے وچ ہے آواز قدرت آندی ہے تسا انتظار کرو زمین آمنا تا باتی تیرے اچھس تو اے انتظار کر تے میں انتظار چاہ کیڑے ویلے میرے کلو معافی مانگی تا آرزواں زہرن توارے میرے نزدیک زندگی دے نال کیا ہو گئیاں ختم بے فلان دیاں چودیاں دیاں حسرتاں رہ گئیاں فلان دیاں آرزواں پوریاں جملہ دیاں یا نہیں آدھے بے فلان دیاں آرزواں پوریاں نہیں ہوئیاں حسرت پوری نہیں ہوئی خواہش پوری نہیں ہوئی او اللہ دی عظیم کتاب پیا دیئے صرف زہری دنیا دی حسرت نہیں اور ایسیاں آرزواں بھی کرے سی جے کو تسا نہیں بے سن سکتے ایسی ایسی ہندی آرزو رہ گئی ہے ایسی ایسی ہندی حسرت رہ گئی ہے جس سے جو پہلی حسرت حضرت انسان اللہ دی بارگاہ تے کرے سی یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہوا انسان نہ ہوا تاکہ رب دی نافرمانی کر کے انہیں عذاب دا حقدار نہ پڑا یہ ہوندی وہ آرزو ہے جس آرزو کو کچھ سن نہیں سکتا اور سورہ نبا پوری ہی تقریباً اس سے ہے جس کی میں صرف ایک آیت کی تلاوت کی تھی آیت نمبر 40 پڑھو قرآن مجید جیڑی آج کل الحمدللہ ہر گرد بھی ترجمے والا بھی ہے تفسیر والا بھی ہے خالی اس کو پڑھن دی حد تک اپنے آپ کو محدود نہ کرو بلکہ سمجھو کہ خالق کریم اس ہکی کا آیت اس کو پیغام کیڑی شے ہے اور دوسرا مقام مالک کریم نے سورہ فجر آیت نمبر 24 اے بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ ایک حسرت دا اظہار کرے سی ایک آرزو دا اظہار کرے سی کہ میں دنیا دے وچ بڑیاں دولت نال محبت کیتی ہے میں دنیا دے وچ اولاد نال بڑی محبت کیتی ہے میں دنیا وچ اپنے مکاناں نال بڑی محبت کیتی ہے اور اللہ دی بارگاہ دے وچ اے بندہ آرزو کرے سی یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش آخرت واسطے بھی کچھ کیتا ہوئے ہاں گل سمجھ آنی پئی ہے مل کے بلند تر صلوات یعنی صرف اے زہری زندگی نہیں فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی اللہ قرآن مجید واضح طور پہ پیغام بھیجے اس دنیا تو اگلی دنیا واسطے زاد راہ حاصل کر جی بندہ کسی سفر دے مننے لمبا سفر ہوئے اس کا کریں دے زاد راہ حاصل کریں دے تو اس دنیا تو اس دنیا واسطے زاد راہ حاصل کر اور زاد راہ مال دی شکل چ نہیں زاد راہ اولاد دی شکل چ نہیں بہترین زاد راہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اس بہترین زاد راہ دا نام ہے تقوی جڑا تے اس دنیا چ کام آسی یعنی آرزوان انسان دیاں ختم نہیں تھیں دیاں تو گویا اے حضرت انسان بسم اللہ جناب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صحابہ بلند صلوات بار دیگر بلند تر صلوات بس میں زیادہ مزاحم نہ ہوا اور انشاءاللہ جڑے بقایا رہ گئے ہیں وہ شام کو مسجد حیدریہ مکمل کرے سا کہ جس دے وچ انسان آرزو کریں دے مرن تو بعد یعنی زہرن آرزوਆਂ تو ساریاں دے نا پہ شدہ پوتر دی شادی نہیں کر سکا ہندی آرزو رہ گئی میں اولاد دی اولاد نہیں دیکھ سکا آرزو ہوئی جی میری آرزو ہے جی میں بہترین مکان بناوا ہا میری سواری ہوئے ہا صحت ہوئے ہا میں بھی ایک کام کرا میں بھی ایک کام
کرنا یہ ساریاں کہیں دیاں آرزواں اور زہرن حسرت آدھے بندے اس دنیا تو گئے آرزواں ختم ہو گئی ہیں اندی اے حسرت پوری نہیں تھی اندی اے حسرت پوری نہیں تھی اللہ دی عظیم کتاب قرآن مجید آدھی خالی دنیا دی حسرتہ نہیں یہ تا غریب اس مقام تے دنیا گزار میں دے تا پہلی حسرت روز قیامت اللہ دی بارگاہ دے وچ کرے سی سورہ نبا آیت نمبر 40 جس سے اے انسان اللہ دا عذاب دے کے سی یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہوا انسان نہ ہوا غلطیاں کر کے اج رب دے عذاب دا حقدار نہ بنا اور اللہ فرمائے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون میں نہیں ظلم کریندا انسان خود اپنے آپ تے ظلم کریندا ہے اور دوسری اور آخری گل یا لیتنی قدمت لحیاتی جڑے دیکھ سی نا انہاں لوگوں کو جنہاں کو اللہ اجر پہ دیندا ہے جڑے دیکھ سی جنہاں کو اللہ نماز دا اجر پہ دیندا ہے روزیاں دا اجر پہ دیندا ہے حج دا اجر پہ دیندا ہے زکات و خیرات و صدقات دا اجر پہ دیندا ہے اللہ اپنی اطاعت اور اپنے بندیاں دے حق ادا کرن والے کو اجر پہ دیندا ہے تو اس نے اے بندہ اے خواہش کرے سی اور جڑے اپنے اوتے عذاب دیکھ سی اللہ دی نافرمانی دا انہاں لے یہ کچھ دے کاش میں بھی آخرت واسطے کچھ کیتا ہوے ہاں یا لیتنی قدمت لحیاتی کہ خیال ہے خالی یہ زندگی ہے یا اگلی بھی ہے بتزودوا فإن خیر الزاد التقوی اس اگلی دنیا دی کامیابی دا بہترین راز ہے تقوی بس میرا عزیز میں زیادہ مزیم نہ ہوں امام محمد باقر علیہ السلام فرمیندے میرے آقا نے جس لئے پوچھا گیا سائل نے مولا تقوی کے کو آدم تے تقوی دی تعریف کیا ہے میرے آقا فرمیدن میرے نزدیک اور صرف میرے نزدیک نہیں اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد خود رسول کرم فرمیدن سادہ پہلا بھی محمد آخری بھی محمد درمیانہ بھی محمد اسا سارے محمد ناد محمد نہیں نہ تو کہیں دا علی ہے کہیں دا حسن ہے کہیں دا حسین ہے کہیں دا موسیٰ ہے نا دے محمد نہیں کردار دے محمد ہیں جیڑا کردار پہلے محمد ہے وہ سارے محمد ہے تسیرن فرمان امام محمد باقر علیہ السلام تک ہے در حقیقت رسول اکرم تو لے کے امام زمانہ تک سارے دا ہے سائل پوچھتے مولا فرماؤ متقی کے کو آدم بڑے آقا فرمیندن سارے نزدیک متقین دی نشانی یہ ہے حرام کرے نہیں واجب چھوڑے نہیں اے متقی ہے اے پرہیزگار ہے میرا عزیز مہربان بہترین تقوی اللہ دی بارگاہ دے وچ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بہترین ہے شخص جڑا اپنے گناہاں دی معافی خود مانگ کے بنے اور ذات راہ دے وچ بہترین ذات راہ تقوی دے نال غم حسین بھی ہے اے غم حسین دا موتی ہر کے کو نہیں نصیب ہوندا خوش قسمت ہوندے ہو جے کو غم حسین دا موتی نصیب ہوندا ہے بس ایک دا ایک جملہ بطور تبرکن مرحومہ دی درجات دی بلندی دی خاطر عرض کرے نا بڑا اوکھا بچہ یہ دین تو آدھا سادہ کچھ لگا نہیں تو این خاندان دا کچھ بچہ نہیں اس دین تے مردان دا بھی خرچ ہوئے اس دین تے عورتان دا بھی خرچ ہوئے بچیاں دا خون بھی اس دین تے لگ گئے ذرا چشم تصور سوچ کتنی عظمت دی مالک کی علی دی تھی ایک جملہ میں سنے تو سب پتہ نہیں سنے یا نہیں سنا میرے نزدیک جملہ صحیح نہیں کہ اکثر تو شاید سنو اسی آکھا میں دے اگر علی دی تھی چادر منگے ہا تا دے دے بے ہا نہ یہ جملہ صحیح نہیں تو آدھا میرا پردہ بچاوان دی خاطر علی دی تھی نے چادر دیتی یہ خوشی نار نہیں خوشی نار نہیں خوشی نار لے ویا تا تازیانے کیوں کھاوے ہاں کسے مقام تے نسی منگا لوگوں میں کو کھانا دے بھوک لگی ہے میرے بچے بھوکے ہیں جتنا بھی لوگ اندھا حجوم نے دی علی دی دی ہی کو سوار کر کے دی واہ حجابہ ہائے ہوئے نا پردہ اللہ جانے منظر کتنا سخت تھا
شیخ الجامع قبلہ اختر عباس مقدسی سے قبلہ اختر حسین جامع دے وچ استاد العلماء جنہاں دی مزار لاہور دے وچ ہے جامع منتظر دے وچ عظیم انسان نے ایک جملہ ارشاد فرمائے، وہ فرمائے جڑ ویلے لٹ ہویا قافلہ منزلاں طے کریندا ہویا ایک مقام تے حسین مظلوم دے سر علی سانگ زمین تے لتھی کھولی چیندے چبدی نہیں شمر آدھے کیوں نہ چیندہ سا کو دیر پہ ہوں دیئے آدھے زمین اچھ لہ گئی ہے نکل دی نہیں کہ ظالم تازیانہ چاہ کے اٹھائے جت بیمار کڑیے اچھ بیٹھا ہا اس بڑے آقا سجاد دی گھنٹ تے کچھ لکھنا شروع کیتا ہے جس طرح ترجمہ میں کریں دا رہنا کلم دی نوک تیز ہے ضعیف دا صفحہ کمزور ہے جیویں جیویں نوک پھرتی رہی سرخ رنگ دی سیاہی زمین تے ڈھاندی رہی اجرکم اللہ جیویں جیویں نوک پھرتی رہی سرخ رنگ دی سیاہی زمین تے ڈھاندی رہی او اٹھی جے بلدے خیمے چو بچایا ہا او اٹھی جے اپنی کان تے جا کے مقتل والے پاسے منہ کر کے دی حسین تے بھی اکبر چایا ہا حسین تے بھی قاسم چایا ہا مرد مردہ کچھے نہ دیکھ مدنی نسل امامت بچائی او اٹھی جے ابن زیاد دے دربار چ بچایا جڑ ویلے کمینہ آدھا کون ہے میری اجازت تو بغیر کنیزہ دے درمیان باہما ڈالی کسے کنیزہ کے ہاں سے ہی زینب بنت فاطمہ وہ ایڈا ظالم آدھے یا زینب کلمینی علی دی تھی میرے نال کلام کر تڑک گئی سید سجاد فرمینے ظالم کے تک میری پھوپھی دی حد تک کرے سے کوئی جان دے کوئی نہیں جانتا آدھے کون ہے میں کو جواب دے وڑا فرمینے انا علی ابن الحسین میں حسین دا پتر علی ہاں آدھے علی کو تو اللہ کربلا قتل کر چھوڑا میرے آقا فرمینے اللہ نہیں تیرے ظالمہ مارا وہ اکبر میں سجاد ہاں ایک کمینہ دے اجر بھی تیرے اندر ہمت ہے میں کو جواب دے میں ایک جلاد کو حکم دے دے جلدی کر قیدی دا سر لہا ان تو جلاد بندے ان تو علی دی تھی اٹھی ہے یادی اما فضا ہوڑا ہٹ میں جا اما فضا میں بھرا دی نشانی بچاوڑی ہے اور جلاد دے پہنچن تو پہلے سید سجاد دی گردن دے گردن آ رکیزا یہ کو جا دی سالے پہلے میں کو مار وقت میں نے سجاد کو مار اجرو کو یہ وجہ جڑے ویلے قید نبھا کے ولی ہے تے کربلا سید سجاد دا ہاتھ پکڑ کے بھرا دی قبر تے رکھ کے یہ وجہ دی احمد جایا اٹھی نیک متے دا سجاد بچا آئی ہے تے یہ وجہ دی احمد جایا تیرے باقر تے ساجد دی حیاتی ہوئے تیری نسل قیامت تک قائم راسی پھیر چھوڑی چھڑے کے ٹوری ویندی اٹھی آئی دے ہر مقام تے سید سجاد کو بچائے یہ بنیادی ظالم کیوں پہ مرے نے میرا ہنکو بچ گئے میرا پتر نحیف ہے کمزور ہے سید سجاد پر میں نے پھپھی اما ذرا بچیاں دی گنتی کرو آدھے بابے دی سارا لی سانگ نہیں چلتی علی دی دی ہر بچے دا نا چاہے ہر بچے لبیک دی آواز دیتی جڑے ویلے علی دی دی آنکھیں نہ آئے یا بنتی سکینہ کن رہ گئی ہو بابے دے سینے دے سمڑا لی ترائے دفعہ آنکھیں کوئی جواب نہیں آیا آپ تریے علی دی دی آجی سکینہ جواب دے کافلہ رکا ہوئے آجی سکینہ جواب دے تیرے بھرا دی کانٹ بار نہیں جے دی شیخ الجامع فرمیندر تھوڑی دور ونجے تلے کے کالے برکی علی بی بی ہے جب بچی کو جھولیے چایا ہوئے سر تے شفقت ہاتھ پہ پھرے دی کہجڑ بی بی چند قدم دور رکیا دی او میں نے یتیمہ نال پیار کرن ہون تک تے یتیمہ کو تماچے لگ دے رہ گئے نا اور میں نے یتیمہ کو گود پا کے شفقت ہاتھ پھرن آلی میری بچی والا دے میرا قافلہ رکا کھڑے کل روز قیامت ہو سی اما زہرا کو میں تیری سفارش کرے سا میں قیدن تیری جنت دی زامن ہاں اور جڑے میرے پردہ دار سنے قیدن پیا دیئے میں جنت دی زامن ہاں ماں زہرا کو سفارش کرے سا پردہ دار مقابلہ اللہ مزید آواز تے کلام وچ برکت عطا فرماوے جو حاجات گھن کے آئے اللہ تعالیٰ تمام دے حاجات پورے فرماوے کس طرح تے منزل صبر و رضا زینب نے کی امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی
کربلا کے واقعہ میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے اور انتہا زینب نے کی۔ اللہ تعالیٰ ٹورایا عبادت شمار فرماوے، جتنے قدم ٹورایو اللہ تعالیٰ اتنے قدم دا ثواب اللہ تعالیٰ کو خیر کثیر عطا فرماوے۔ اچھا بھئی اگو علی جا فارغے پچھو مومنین کثیرین جا کم تھی گئی ہے، سارے بھراما کو گزارش کرے سا ثواب سمجھ کے سارے بھرا ڈولو پھٹ انگا تھی آؤ قبلہ بسم اللہ آؤ، پہلے بزرگ اگو آؤ بسم اللہ، نوجوان سارے اگو آؤ بسم اللہ۔ جزاک اللہ، مولا تعالیٰ ٹورایا عبادت شمار فرمائے، اللہ تاکو کہندہ محتاج نہ فرماوے، اللہ سوائے غم حسین دے اللہ تاکو ہر غم تو محفوظ فرماوے، جو حجات گھن کیا بے حق شہداء کربلا اللہ سارے کو 14 معصومین دا زوار بناوے۔ بسم اللہ قدم قدم اگو تھیو تاکہ ماحول درست تھی ونجے۔ ہن تارے سامنے فخر المقررین، عمدۃ الواعظین، ادیب آل محمد، قاری نہج البلاغہ، حجت الاسلام جناب علامہ الحاج محمد افضل حیدری صاحب قبلہ محترم کی صحت و سلامتی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم وصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين، لا سيما إلى روح المرحومة المغفورة زوجة شاهد حسين صديقي، وإلى جميع أرواح المؤمنين من أسرته بحق سيدة نساء العالمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ملك وآواز بلند صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالخصوص شاہد حسین صدیقی کی زوجہ مرحومہ، ان کے والدین مرحومین علی رضا صدیقی اور ان کے نانا نانی، دادا دادی، خاندان کے جملہ مرحومین، حاضرین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. الہی آمین. خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. خالق کائنات ہم سب کو اپنے اس زمانے کے ہادی حجت خدا کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خالق کائنات کا ایک مشہور و معروف فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت اس آیہ مجیدہ میں صاحبان ایمان کو خطاب فرما رہا ہے. اے ایمان والو. قرآن مجید میں اللہ نے کبھی اپنے رسولوں کو خطاب کیا، یا ایھا الرسول. کبھی اللہ نے اپنے نبیوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا النبی. کبھی ڈائریکٹ اللہ نے انسانوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ نے کبھی نبیوں کو مخاطب کیا، کبھی رسولوں کو مخاطب کیا، کبھی عام انسانوں کو خطاب کیا، اور یہاں اللہ مومنوں کو خطاب فرما رہا ہے. صاحبان ایمان کو اللہ خطاب فرما رہا ہے. اے ایمان والو. صاحب ایمان ہونا یہ بہت بڑا مقام عزت ہے. جو بندہ مومن ہو جائے، کم از کم یہ منزل اسے ملتی ہے کہ اللہ ڈائریکٹ اس سے بات کرتا ہے. سبحان اللہ. اے صاحبان ایمان. مومن ہونا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مومنوں کی، مؤمنین کی فہرست میں نام آ جانا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کسی کو صاحب ایمان کہے یہ بہت بڑی بات ہے. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ سارے صاحبان ایمان کے باب میں ایک جیسے نہیں ہوتے. ایمان کے درجے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جیسے سیڑھی کے زینے ہوتے ہیں،
ویسے ہی ایمان کے درجے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے مومنین ایک درجے پہ نہیں ہوتے ایمان کے۔ کوئی بندہ پہلے زینے پہ، کوئی ایمان کے دوسرے زینے پہ، کوئی ایمان کے تیسرے درجے پہ ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ صَاحِبُ الْإِثْنَيْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ أَنْتَ لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ۔ جو ایمان کے دوسرے درجے پہ ہے وہ پہلے والے درجے کو یہ کہہ کے دھکا نہ دے کہ تو کچھ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ میں ایمان کے دوسرے درجے پہ ہوں، جو پہلے درجے پہ ہے مجھ سے نیچے ہے، خبردار اسے ہرگز نہ کہو لست علی شیء، تو کچھ ہی نہیں ہے۔ میرے معصوم بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسرے درجے والا پہلے والے درجے کو کہے گا تو کچھ نہیں ہٹ، تو اس سے جو اوپر کھڑا ہے وہ اسے گرا دے گا۔ تیسرے درجے والا دوسرے درجے والے کو گرا دے گا، چوتھے درجے والا تیسرے درجے والے کو گرا دے گا۔ یوں نہ کہو تو کچھ نہیں ہے، چل فارغ ہے۔ کیا کریں مولا؟ زندگی کامیاب زندگی بنانے کا اصول میرے امام فرماتے ہیں ایسا کرو، محبت کے ساتھ نیچے زینے پہ کھڑے ہوئے بندے کا ہاتھ پکڑو، اسے تم بلند کر کے اپنے درجے پہ لے آؤ، تجھ سے اوپر والا تجھے پکڑ کے اپنے درجے پہ لے جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ منزل ایمان میں تکبر برباد کر دیتا ہے۔ بے شک۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرماتے ہیں یہ جو نیکیاں ہیں نا، نیکیاں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتی۔ ایک بندہ سارا دن بڑی نیکیاں کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، اچھے اعمال انجام دیتا ہے، انفرادی عبادت بھی کرتا ہے، اجتماعی عبادت بھی کرتا ہے، اپنی نماز روزہ، یہ نماز یہ روزہ یہ حج یہ زکوٰۃ یہ بندے کی انفرادی عبادت۔ میں اپنے دوستوں سے عزیزوں سے سامعین سے عرض کروں گا، کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے پڑھتا ہے، کسی دوسرے کو اس کی نماز سے کیا فائدہ ہے؟ صحیح۔ پورا سینہ چوڑا کر کے گلی میں محلے میں، اب میں نے مسجد کو آباد کیا ہوا ہے، ہم نہ ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، اسے برباد نہ کیا کر۔ یہ انفرادی عبادت، نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے، روزہ رکھتا ہے تو اپنے لیے، حج کرتا ہے تو اپنے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ انفرادی عبادتیں ہیں۔ اجتماعی عبادت اور ہوتی ہے، یہ اجتماعی عبادت کرے، انفرادی عبادت کرے، سارا دن نیکیوں میں لگا رہے، شام کو ایک گناہ کر کے ساری نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ تکبر صرف اس کائنات میں، پوری کائنات میں تکبر صرف خالق کو زیب دیتا ہے، وہ اللہ اکبر ہے، اسے تکبر زیب دیتا ہے۔ وہ خالق و کل شیء ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، کائنات کی ہر شے کا مالک ہے، مالک حقیقی وہ ہے، خالق حقیقی وہ ہے، اسے زیب دیتا ہے۔ تکبر کرنا، کبریائی اسے زیب دیتی ہے۔ ہم اپنے سارے وجود کے ساتھ اللہ کے مملوک ہیں، اللہ ہمارا بھی مالک ہے، بے شک۔ اللہ ہمارے سامان کا بھی مالک ہے، بے شک۔ اللہ ہماری کوٹھیوں کا بھی مالک حقیقی وہ ہے۔ ہم اپنے وجود کے بھی مالک نہیں، توجہ کرنا۔ اللہ نے انسان کو یہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ کان کس نے دیے؟ اللہ نے۔ ہاتھ اللہ نے دیے، پیر اللہ نے دیے، زبان اللہ نے دی، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ نے ہمیں دے کے
ان کا مالک نہیں بنایا. اللہ اکبر. میں اپنے ہاتھوں کا ان اپنے ہاتھوں کا مالک نہیں ہوں، میں اپنی آنکھوں کا مالک نہیں ہوں. اللہ نے دی ہے صرف اور صرف اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جسے ہم فقہی زبان میں کہتے ہیں حق کے تصرف دیا ہے، حق کے مالکیت نہیں دیا. سبحان اللہ. مجھے میری آنکھوں کا مالک، میں ان آنکھوں کا مالک نہیں ہوں، میں ان آنکھوں کا کانوں کا مالک نہیں ہوں، میں زبان کا مالک نہیں ہوں. اصال ثواب کی مجلس ہے، یہیں ابتدا میں توجہ فرمائیے. اگر میں آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، ہاتھوں کا مالک ہوتا تو اللہ قیامت والے دن مجھ سے ان آنکھوں کا حساب نہ لیتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ فرمائیے آپ. اللہ نے ہم سے حساب لینا یہ آنکھوں سے. یہ کتنی دیر رات کو جاگتا رہا، کیوں جاگتا رہا، حساب لے گا. آنکھوں کا حساب لے گا، کانوں کا حساب لے گا. یہ ٹوٹیاں لگا کہ اتنی دیر کیا سنتا رہا، کہ جو میری چیز تھی تو نے کیسے استعمال کی ہے. یہ میں نے زبان دی تھی، کتنا بولتا تھا، کیا بولتا تھا، کیوں بولتا تھا. حساب لے گا اللہ، بہت دقیق حساب لے گا. یہ خود حساب لینا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ میرے نہیں ہے. مجھے صرف اس نے دیے ہیں، میں نے آنکھیں دی ہیں، تو دیکھ سکتا ہے اس سے. میں نے کان دی ہیں، تو سن سکتا ہے اس سے. میں نے زبان دی ہے، تو بول سکتا ہے اس سے. میں نے ہاتھ دیے ہیں، تو اس سے چیزیں پکڑ سکتا ہے. میں نے پیر دیے ہیں، تو چل سکتا ہے بہت کریم. اگر صرف دے دی ہوتی تو بھی مجھ سے حساب نہیں لے سکتا تھا. صرف آنکھیں دے دی ہیں، کان دے دی ہیں، زبان دے دی ہے، قیامت والے دن مجمل چھوڑ کے مجھ سے حساب نہیں لے سکتا تھا. وہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے. اس نے آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، اعضاء دیے، پھر ساتھ معلم بھیجے. ان سے سیکھ. آنکھوں سے دیکھنا کدھر ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. میری بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ان سے سیکھ. آنکھوں سے تو دیکھنا ہے نا، ان سے پوچھ کدھر دیکھنا ہے، کدھر نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا، کدھر ہاتھ پھیلانے ہیں، کدھر نہیں پھیلانے. ان سے سیکھ، ان سے سیکھ. میں نے تیرے لیے نمونہ بنا کے بھیجے ہیں. میں نے ایسے ایسے عمل انہیں سکھا دیے ہیں، یہ تجھے بتائیں گے. صرف تو دیکھے گا نا، تیرا دیکھنا میری عبادت شمار ہو جائے گا. حساب ہوگا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. صاحب ایمان ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے. اور صاحب ایمان جتنا ایمان کے بلند درجوں پہ فائز ہوتا جاتا ہے، اتنا یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، میں یہاں کئی مرتبہ یہ بات ضمناً اپنی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں کہ عقیدے میں شک، عقیدے میں ظن کافی نہیں ہوتا. عقیدے میں یقین کی ضرورت ہوتی، سبحان اللہ. عقیدے میں علم کی ضرورت ہوتی. عقائد کے باب میں شک کافی. شک کو مجھے اللہ ہے کہ نہیں، 50% احتمال ہے اللہ ہے، 50% احتمال ہو اللہ نہیں ہے. اتنا ایمان کافی ہے. 80% احتمال ہو، 90% احتمال ہو اللہ ہے، 10% ہو شاید نہ ہو، ایسے ہی مولویوں نے ہمیں پاگل بنایا ہوا، کام چل جائے گا. نہیں 100% یقین ہونا. 100% ہو اسے علم کہتے ہیں، 100% ہو اسے یقین کہتے ہیں. 1% بھی احتمال خلاف نہ ہو اسے یقین کہتے ہیں. 100% ہونا تب بنتا ہے عقیدہ. اب سنو، ایمان یعنی عقیدہ،
اللہ ایسے لوگوں کو خطاب کر رہا ہے جو ایمان کی اس منزل پر ہیں، بلند درجے پہ. جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا اتنا یقین میں اضافہ ہو جائے گا. پہلی منزل پہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، لیکن یقین ابھی کچھ تھوڑا فرق ہے. جب دوسری منزل پہ آئے گا، جب تیسری منزل پہ آئے گا، جب چوتھی منزل پہ آئے گا، جب 10ویں درجے پہ آئے نا تو بندہ سلیمان محمدی بنتا ہے. معصومین فرماتے ہیں جو ایمان کے درجے ہیں نا، آخری درجہ 10واں درجہ ایمان کا، سلیمان فارسی اس ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. تو مجھے یہاں کہنے کا حق تو دو نا، جب مومن ایمان کے 10ویں درجے پہ ہو، اس منزل پہ پہنچتا ہے، مومن کا یہ مقام ہے، تو کل ایمان کس منزل پہ ہوگا؟ یا بڑی بڑی اللہم صلی علی محمد. ایمان کی جتنی منزلیں بلند ہو جائیں، یقین میں پیغمبر اکرام اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء کا فرمان ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں. 3 دن کے ہیں جب جھولے میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دیتے. 3 دن. یہودیوں نے الزام لگا دیا حضرت مریم. اللہ رب العزت سے حضرت مریم نے پوچھا، میں واپس جاؤں گی شہر میں، لوگ مجھ سے سوال کریں گے. یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا. حضرت مریم کہتی ہیں کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کاش میں نسیم منسیہ ہو گئی ہوتی، لوگ بھول گئے ہوتے یہاں مریم نام کی کوئی خاتون بھی رہتی تھی. یہ کیا ہوگا، میں گود میں بچہ اٹھا کے شہر جاؤں گی، بغیر شوہر کے بچہ لے کے جا رہی ہوں. بہت مشکل منزل تھی نا. اللہ رب العزت نے فرمایا مریم جا جا جا، تو جا. اگر کوئی تجھ سے بات کرے نا، اس وقت اس شریعت میں چپ کا روزہ جائز تھا. آج چپ کا روزہ نہیں ہے. بس تو اشارہ کر دینا، میں نہیں بولتی، اس سے پوچھ. یہ جو جھولے میں پڑا ہوا نا، اسی سے پوچھو، مجھ سے نہیں پوچھو. میں چپ اشارہ کر دینا. فاشارت، حضرت مریم نے اشارہ کی، اس سے پوچھ. وہ لوگ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جھولے میں پڑے ہوئے بچے سے کیسے بات کریں؟ یہ تو چھوٹا سا بچہ، کل کا بچہ ہے، 3 دن کا بچہ ہے، ہم کیسے بات کریں؟ یہ بچہ ہم سے کیسے بولے؟ 3 دن کا بچہ ہے، کیسی بات کر رہی ہے مریم؟ ابھی یہودی اعتراض کر رہے تھے کہ جھولے سے حضرت عیسیٰ بول کے کہتے ہیں لوگو انی عبداللہ ہے وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد. کتنا بلند مقام ہے نا. 3 دن کا بچہ ہے، جھولے میں بول رہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کے بھیجا ہے، میں نبی بن کے آیا ہوں، مجھے اللہ نے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. یہ سارے احکام لے کے آیا ہوں میں. چپ ہو گئے. یہ عیسیٰ، اب سنیے پیغمبر فرماتے یہ عیسیٰ ایمان کی اس منزل پر تھا کہ یہ عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے. سبحان اللہ. جب سفر کرتے ہیں نا، دریا عبور کرنے ہیں نا، پل کا انتظار نہیں کرتے. کوئی پل آئے تو عبور کروں، کوئی کشتی آئے تو عبور کروں، کوئی بھٹا تختہ ملے اس پہ بیٹھ کر میں دوسری طرف جاؤں. حضرت عیسیٰ ایمان اور یقین کی اس منزل پر تھے کہ جب چلتے ہوئے راستے میں پانی آتا تھا تو پانی کے اوپر چلتے تھے، پانی میں ڈوبتے نہیں تھے، پانی میں نیچے پاؤں نہیں جاتا تھا، پانی کے اوپر چلتے تھے. اب سید الانبیاء فرماتے ہیں، اللہ کا نبی خاتم الانبیاء فرماتے ہیں اگر 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 عیسیٰ کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے تو یہ عیسیٰ ہوا میں چلتا ہے. عیسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں. سید الانبیاء فرما رہے ہیں اگر لو ازداد یقیناً
اگر عیسیٰ کے یقین میں اضافہ ہو جاتا لمشا فی الہوا، حضرت عیسیٰ ہوا پہ چلتے. یعنی عیسیٰ جیسے نبی بھی یقین کی اس منزل پر ہے جس میں ابھی اضافے کی گنجائش ہے کہ اس میں اور اضافہ ہو جائے تو وہ ہوا میں چلتے. ابھی تو پانی پہ چل رہے ہیں، ابھی تو زمین پہ چل رہے ہیں، مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اگر اضافہ ہو جائے تو یہ ہوا میں چلتے. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ عیسیٰ یقین کی اس منزل پر ہے جس میں اضافے کی گنجائش ہے، لیکن اللہ نے مجھے امام وہ عطا فرمایا جو اعلان کرتے ہیں دنیا والوں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر علی کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یقین کی اس منزل، جتنا جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا اتنا یقین میں اضافہ ہوتا ہے. اب سمجھیے یہیں پہ یہ حدیث کہ معصوم فرماتے ہیں جب اللہ کی عبادت کر رہے ہو، کرتے ہیں نا عبادت، نماز پڑھتے ہیں نا، بولو پڑھتے ہو نا، عید علی تو پڑھتے ہو، ہاں پڑھتے ہو نا. میرے معصوم فرماتے جب نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز یقین کے بارے میں فرماتے اتنا یقین ہونا چاہیے تمہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز پڑھنے کا مزہ نہ آ جائے جب بندہ یہ سمجھے وہ اللہ ہے، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، ہاں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اسے کہو اللہ اکبر، پھر مزہ نہیں آئے گا. اللہ کے سامنے بندہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، ڈائریکٹ اس سے کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک. وقع فرمائے یقین کی اس منزل پر ہو تم کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. پھر میرے امام ہیں وہ جانتے ہیں نا، فرماتے ہیں اگر تم یقین کی اس منزل پر نہ ہو کہ اللہ کو دیکھ سکو تو کم از کم یقین اتنا ہونا چاہیے، کم از کم منیمم، اس سے نیچے کی گنجائش نہیں ہے، کم از کم ایمان کی اس منزل پر ضرور ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یا اور کم از کم یہی بندے کو یقین ہو جائے کہ میں نماز میں جہاں کھڑا ہوں، میں جو روزہ رکھ رہا ہوں، میں جو یہ گلی میں گزر رہا ہوں، میں جو یہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، یہ جو مجمع میں بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو انسان کی زندگی ہی بدل جائے، انسان کی زندگی ہی بدل جائے. ایک ایک جملہ، ایک بہت بڑے بہترین بزرگ عالم کا یہ جملہ میں نے سنا. وہ کہتے ہیں بازی ہا، بعض لوگ در یک لحظہ سفر 100 سالہ را طے می کنند. بعض لوگ ایک لمحے میں 100 سال کا سفر کر جاتے ہیں. بعض لوگ جو عبرت حاصل کرتے، لوگ سبق سیکھتے ہیں چیزوں سے نا، ایک لمحے میں سینکڑوں سال کا سفر، جو 100 سال میں جہاں پہنچنا ہوتا ہے انہیں ایک بات وہاں پہنچا دیتی ہے. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیغمبر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے، ایک شخص آیا، عربی، بدو، دیہاتی، بھیڑے چرانے والا. کہتے یا رسول اللہ میں جنگل میں بھیڑے چراتا ہوں، میرے پاس روز ٹائم نہیں ہے میں مسجد نبوی میں آ سکوں، روز آپ کے سبق سن سکوں، روز درس لے سکوں، روز شریعت کے سبق پڑھ سکوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جنگل میں رہتا ہوں، مجھے مختصر ذرا دین سکھا دیجئے. میں اسی پہ عمل کرتا رہا. اچھا دین پیغمبر 23 سال میں مکمل ہوا تھا نا، دین 23 سال کا سبق. وہ کہتا ہے مجھے مختصر بتا دے، بس مجھے بتا دے، میں اسی پہ عمل کرتا ہوں. توجہ ہے؟ سید الانبیاء نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم
اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. 2 آیتیں پڑھی. کتنی؟ 2 آیتیں. وہ عرب تھا، بدو تھا، عربی سمجھتا تھا. اس نے پیغمبر سے سنی، چھوڑی دیر کے سار نیچے کیا، کچھ سوچا، سار اٹھایا، سلام کیا اور جانے لگا. صحابہ کرام سید الانبیاء سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آیا تھا، دین سیکھنے آیا تھا، مختصر دین سکھا دیجئے. آپ نے 2 آیتیں پڑھی، اس نے غور سے سنی اور چلا گیا. بات اور پوچھی کوئی نہیں. پیغمبر نے فرمایا جا جاہلن رجا فقیہن، جاہل آیا تھا فقیہ بن کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس کو سمجھ آ گئی ہے سب کچھ، بات سمجھ آ گئی کہ ایک دن آئے گا جس دن اعمال تولے جائیں گے. وہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے، وہاں تولے جائیں گے. یہ نہیں گنا جائے گا کتنے فقیروں کو روٹی کھلائی تھی، وہاں دیکھا جائے گا کس نیت سے کھلائی تھی. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا سردیوں میں کتنے تھان کپڑوں کے لے کے فقیروں میں تقسیم کیے تھے. وہاں دیکھا جائے گا کہ فقیر کو کس نیت سے کپڑے دیے تھے. وہاں تولا جائے گا، وہاں گنا نہیں جائے گا. وہ سمجھ گیا ہے، فقیر بن کے چلا گیا. آیا تھا تو جاہل تھا، پلٹا ہے تو فقیر. دین کو، سارے دین کو اس آیت سے سمجھ گیا ہے. قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. ہم اس چکر میں ہیں 100 مرتبہ یہ کر لو، 100 مرتبہ ہے نا، 70 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب، 100 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب. ہاں اتنے 100 رکعت نماز پڑھ لو، پڑھنی چاہیے، لیکن وہاں گنی نہیں جائیں گے. وہاں تو دیکھا جائے گا جو 2 پڑھی تھی کس نیت سے پڑھی تھی. میں طالب علم ہوں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں نے حدیث پڑھی ہے. میرے معصوم فرماتے ہیں جس بندے کی اللہ نے ایک نیکی قبول کر لی، جس کی ایک نیکی قبول ہو گئی، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی. ایک نیکی قبول ہو جائے جہنم حرام ہو جائے گی. جس کی نیکی اللہ قبول کر لے، اللہ اسے جہنم نہیں بھیجتے. ایک نیکی، صرف ایک نیکی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس معیار پہ ہو کہ اللہ قبول کر لے، قبول ہو جائے. میں نے جتنی نیکیاں کی ہیں، ذرا اپنی نیکیوں پہ نظر دوڑائیں نا، ساری نیکیوں میں میں خود نظر آؤں گا. جس میں میں ہوگی نا وہ نیکی نہیں ہے. میں نے مسجد بنوائی، میں نے، اللہ اکبر، ہے نا. آپ ماشاءاللہ علم کی بستی میں رہتے ہیں. اللہ رب العزت اس مدرسہ دینیہ کو، علماء کو، بزرگان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. قدر کرو. یہ پوری دنیا میں جو تمہیں علم کی شمع نظر آتی ہے نا، ان مراکز میں سے جہاں سے یہ علم پھیلا ہے نا، ایک مرکز شیعہ میانی ہے. خدا کی قسم، جب علماء بیٹھ کے علم کی باتیں کرتے ہیں نا، تو جہاں دوسرے شہروں کا نام آتا ہے، وہاں پہلی فہرست میں شیعہ میانی کا نام آتا ہے. یہ تم پر بہت بڑی نعمت خدا بندی ہے. ہاں، اللہ نے تمہیں گلاب عطا کیا تھا. اللہ نے تمہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ نے تمہیں ایسی نعمت عطا، قدر کیا کر. یہ ہستیاں یہ ہر روز نصیب نہیں ہوتی. میں آپ سے خواہش کروں گا، میں طالب علم ہوں، جب کبھی مشکل بنے نہ کوئی، اپنا گھر چھوڑا کرو، اس سید زادے کی قبر پہ جایا کرو، فاتحہ پڑھا. سید بھی ہے، اولاد رسول بھی ہے، اولاد علی بھی ہے، اولاد علی و بطول بھی ہے. وہیں پہ کہو میرا اللہ
تیرے اس دین کے خادم کا تجھے واسطہ. سبحان اللہ. بہت نیک ہستی تھی، آپ کو نہیں معلوم. کیونکہ بندہ جب زیادہ قریب ہوتا ہے نا، قریب سے وہ شاید صحیح نظر نہیں آتی. یہ لائٹ جل رہی ہے نا، میں دور سے ہوں گا تو صحیح نظر آئے گی. جتنا اس لائٹ کے قریب جاؤں گا آنکھیں چدھیا جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، صحیح نظر نہیں آئے گی. قدر کرو. اللہ اکبر. میرے معصوم آئمہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر. من ثقلت موازینہ، میں زیادہ اذیت نہ دوں آپ کو، تنگ نہ کروں. مومنو، ایک لمحہ بندے کی تقدیر کو بدل دیتے. آیا تھا جاہل تھا، عالم بن کے جا رہا ہے، اسے سمجھ آ گئی قیامت والے دن تولا جائے گا. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کسی مجلس میں، بہت وائرل ہو گئی، آج کل سوشل میڈیا ہے. ایک بندہ آ گیا پیغمبر کرام اسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایصال ثواب کی مجلس سے پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ ایک شخص آیا بارگاہ نبوت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بابا مر رہا تھا، میرا بابا انتقال کر رہا تھا، جان کنی کا عالم تھا، مرتے مرتے 2-3 اس نے باتیں کی ہیں، سمجھ نہیں آئی، یا رسول اللہ آپ سمجھا دیجئے. کیا کہا تمہارے بابا نے؟ کہ وہیں عالم مرگ میں، جان کنی کے عالم میں بابا جب روح نکل رہی تھی تو کہہ رہے تھے لیتہ کانا کاملا، کاش وہ پوری ہوتی. اللہ اکبر. لیتہ کانا جدیدہ، کاش وہ نئی ہوتی. لیتہ کانا بعیدہ، کاش وہ دور ہوتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. روح نکل رہی ہے، بابا بات کر رہا ہے، کاش وہ نئی ہوتی، کاش وہ پوری ہوتی، کاش وہ دور ہوتا. یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھائیں گے بابا کیا کہہ رہے تھے مرتے ہوئے؟ اللہ اکبر. سید الانبیاء نے فرمایا بتا، تیرا بابا نماز پڑھنے مسجد جاتا تھا؟ واہ واہ. میں آپ سے نہیں کہہ رہا پڑھو، میں بات سنا رہا ہوں. بنی حیات ہے، بنی حیات ہے. تیرا بابا مسجد جاتا تھا نماز پڑھنے؟ جی جایا کرتے تھے، نمازی تھے، مسجد جاتے تھے. فرمایا جب پیدل جاتے تھے نا مسجد نماز پڑھنے، اب مرتے ہوئے اسے نظر آیا ہے کہ پیدل مسجد جانے کا ثواب کتنا ہے. مرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لیتہ کانا بعیدہ، کاش میرا گھر اور دور ہوتا، میں زیادہ چل کے آتا، اجر زیادہ ملتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے مسجد دے نیڑے نا، چلو دور گھر ہے جی، قبلہ دور ہے، گھر کیا کرے، آ ہی نہیں سکتے ہیں، دور ہے بہت نا. ہمارے لیے دور ہونا بہانہ بنتا ہے نہ آنے کا. وہ کہہ رہا ہے کاش دور ہوتا، میں زیادہ چل کے آتا. ایک ایک قدم پہ ملتا کیا ہے؟ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا، یہ نیت ہے میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے، ایک قدم اٹھا کے باہر لکھتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک گناہ مٹا دے، دوسرا قدم دوسرا مٹا دے، تیسرا قدم تیسرا مٹا دے. اللہ اکبر. بہت سارے قدم چل کے آیا ہے نا. اب ذرا سنو، گھر سے کتنے قدم چلا ہے؟ جتنا دور سے آیا ہے اتنا جب مسجد کے اندر آ جاتا ہے. روایت میں جب مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے یہ فرشتہ پوچھتا ہے میرا اللہ اب تیرے گھر آ گیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ کہ ایک ایک قدم پہ 10 گناہ مٹاتا جا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. ایک ایک قدم پہ 10 گناہ مٹاتے. جتنے قدم میرے گھر میں چلے، میرا مہمان ہے میرے گھر آ گیا ہے، ایک ایک قدم پہ 10 گناہ. کتنے گناہ تھے؟ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز آتی ہے، یہ بائیں کندھے پہ بیٹھا، میرا اللہ اس کے گناہ ختم ہو گئے. ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتے اس کے گناہ ختم ہوئے، میری رحمت تو ختم نہیں ہوئی. جتنے قدم میرے گھر میں چلے ہر قدم پہ 10 نیکیاں لکھتے جاؤ. اللہ اکبر. لیتہ کان بعیدا، کاش گھر دور ہوتا.
زیادہ چل کے آتا. اچھا مولا اس کی تو سمجھ آ گئی. وہ لیتہو کانا کاملہ کا کیا مطلب ہے؟ کاش پوری ہوتی. کہ وہ ایک دن تیرا بابا باہر سے روٹی خرید کے گھر آ رہا تھا، ایک روٹی اس کے ہاتھ میں تھی، راستے میں فقیر بیٹھا تھا، اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا. تیرے بابا کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے توڑی، آدھی فقیر کو دے دی، آدھی خود اپنے لیے گھر لے کے گیا. اب مرتے ہوئے اس آدھی روٹی کا ثواب جو دیکھا ہے نا، کہہ رہا ہے کاش میں نے ساری دے دی ہوتی، ساری دے دی ہوتی. اتنا اجر دے گا اللہ. تولتا ہے نا اللہ تو کس نیت سے دی ہے نا، خلوص کی بنیاد پہ. کہ اچھا اس کی سمجھ نہیں آئی. لیتہو کانا جدیدہ، وہ نئی ہوتی. وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ایک دن تیرا بابا گھر سے نکلا، سردیوں کا موسم تھا، یہ اب لفظیں میری ہیں، کوہیڑ تھی، ہاں دھند تھی، ٹھنڈ تھی، بارش تھی، پتہ نہیں کیا تھا. ایک فقیر غریب بیچارہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا. اس کے اوپر چادر تھی نا، اس نے اپنی چادر اتاری، اس فقیر کے اوپر ڈال دی. کہ اس بیچارہ سردی سے بچ جائے، میں تو گھر چلا جاؤں گا، میں تو لحاف میں بیٹھ جاؤں گا، یہ سردی سے بچ جائے. یہ جو اپنی پرانی چادر اتار کے اس پہ ڈال دی تھی نا، اب مرتے ہوئے اس نے اس کا ثواب دیکھا تو نیت کر رہا تھا کاش میں نے نئی خرید کے دی ہوتی. پرانی دی تھی نا، پرانی دی تھی. اما من ثقلت موازینہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. ہاں وہاں تو تولا جائے گا نا، وہاں تو تولا جائے گا کس نیت سے دی تھی، کس کی رضا کے لیے دی تھی، بندوں کو خوش کرنے کے لیے. دوستو عزیزو، بندے کسی پہ خوش نہیں ہوتے. شاید آپ کا تجربہ ہو، میری عمر تھوڑی ہو، لیکن جو میں نے سمجھا ہے 99 باتیں مان لو بندوں کی، ایک نہ مانو. 99 گئی ایسے ہی، ساری مان لی ہیں، ایک نہیں مان سکتا. بھئی میری مجبوری ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا. کیا کام، کیا فائدہ، بات ہی نہیں مانی ہماری. 99 بھول جائے گا، 99 مانی، ایک نہیں مانی، 99 ضائع. خدا کی بارگاہ میں 99 نہیں مانی، ایک اس کی مان لے، وہ 99 نافرمانیاں معاف کر دیتا ہے. یا 99 پہ تانا بھی نہیں دیتے. اب تک تو میرا دروازہ چھوڑ کے پھر رہا تھا، اب آ گیا ہے نا، نیکی کی ہے، وہ پچھلیاں معاف کر دیتا. کتنا کریم ہے، کتنا مہربان. ان صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو. تقوی، ابھی آپ سن رہے تھے نا، تقوی کا ہرگز معنی ترک دنیا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تقوی کا معنی ترک دنیا نہیں. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں. میں گھر چھوڑ دوں، میں کوٹھی چھوڑ دوں، میں بنگلہ چھوڑ دوں، میں اچھے کپڑے پہننے چھوڑ دوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنوں، جا کے کسی جنگل میں بیٹھ جاؤں، میں کسی پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں، پہاڑوں کے اندر بیٹھ جاؤں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. اسلام کہتا ہے اچھی کوٹھی بنا، کبھی شریعت نہیں روکتی. آپ بہترین گھر بنا، بہترین لباس پہن، صاف ستھرا لباس پہن، بہترین جوتا پہن، اپنے بچے کو بہترین تعلیم دلوا، اچھے سے اچھے سکول میں داخل کر. کوئی شریعت نہیں روکتی. آپ بہترین کوٹھی بنا، کوٹھی کی چھت پہ غازی کا علم لگا، کوئی مذہب کون روکتا ہے آپ کو؟ بہترین گھر بنا، بہترین لباس بنا، بہترین کپڑے پہن، بہترین اسکول میں بچے کو بھیج، بہترین گھر بنا. شریعت نہیں روکتی. صرف ایک شرط لگاتی ہے شریعت، صرف ایک شرط ہے، اچھا گھر بنا، شرط یہ ہے حلال کے پیسوں سے بنا. بس، اور کوئی شرط نہیں. حلال کے ہو کوٹھی بنا، کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہ ہو غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کا مال لوٹ کے کوٹھی بنا کے ماتھے پہ لکھے ھذا من فضل ربی. چوری کا مال فضل ربی نہیں ہوتا، چوری کا مال رزق نہیں ہوتا.
حرام کا پیسہ رزق نہیں ہوتا، حلال رزق ہوتا ہے، حرام رزق نہیں ہوتا۔ کسی کا مال اٹھا کے نہ بناؤ کوٹھی، شریعت کہتی ہے تقوی کا یہ معنی نہیں ہے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ادھر سے ٹانکے لگے ہوئے، ادھر سے ٹانکے لگے ہوئے ہو، نہ شریعت یہ نہیں کہتی ہے۔ بہترین لباس پہ، بہترین لباس۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں آئے، بہترین لباس پہنا ہوا، بہترین خوبصورت، سامنے سے منافق آ رہا، ایک ہی قسم کے سلوار قمیض، اوپر جیکٹ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مولا یہ کیا، آپ کے نانا تو ایسا لباس نہیں پہنتے تھے، یہ آپ نے کیسا لباس پہنا یا ابن رسول اللہ؟ اللہ اکبر۔ میرے امام صادق چونکہ جانتے تھے یہ بندہ کیسا ہے، تھوڑا سا قمیض ہٹایا، کا نیچے دیکھ، وہ پہنا ہے جو نانا پہنتا تھا، اوپر پہنا ہے تجھے سمجھانے کے لیے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ پرانا لباس پہنا، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا، گندا لباس پہنا ہوا، دشمن تو خوش ہوگا نا۔ اچھا لباس پہن، خوبصورت لباس پہن، حلال کے پیسوں سے لے، شرط یہ ہے حلال کے پیسے، ہاں ناجائز پیسوں سے، حلال پیسوں سے لے۔ اپنی زندگی کا لباس بھی حلال پیسوں سے لے، اپنا آخری لباس بھی حلال پیسوں سے، بہت خوب، اللہ بہت اچھے، ہے نا۔ بہت اچھے۔ کفن ہاں ہو گیا۔ حلال پیسوں سے لے۔ حکم شریعت یہ ہے، کفن خرید کے گھر رکھا کر، زندگی خرید لے، گھر رکھ لے، اس کا خمس ادا کر دے، کم از کم اس کا خمس تو ادا کرنا، خمس ادا کر دے، اس کو گھر میں رکھ لے، کبھی کبھی نکال کے دیکھا کر۔ اللہ اکبر۔ جمعے کو صبح نماز پڑھ کے جب قبرستان سے پلٹے نا، قبرستان میں جمعے کو حکم ہے نا قبرستان جایا کر، اپنی اماں کی قبر پر، اپنے ابا کی قبر پر، اپنے بھائیوں کی قبر پر، عزیزوں کی قبر پہ جایا کرو، وہ انتظار کرتے ہیں عزیزو۔ ابے کو انتظار ہوتا ہے، اماں کو انتظار ہوتا ہے، بھائی کو انتظار ہوتا ہے، میرا بیٹا آئے گا، جایا کرو۔ زورو موتاکم، پیغمبر فرماتے ہیں اپنے مرحومین کی زیارت کیا کرو، آیا کرو قبرستان، کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ کے چلے نہ جایا کرو، بڑی جلدی ہوتی ہے نا، ٹائم لے کے آیا کرو، تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو، قبر پہ بیٹھ کے پھر قرآن کی تلاوت کیا کرو، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیا کرو، بیٹھ کے قرآن، پھر اس سے باتیں کیا کرو، ابا کیویں نبدی بھئی، باتیں کیا کرو، وہ مانوس ہوتے، مرحومین زندوں کے ساتھ مانوس ہوتے، بیٹھ کے باتیں کیا کرو، کچھ دیر وقت نکالا کرو۔ جب جلدی آتے ہیں نا، ہم دکان کھولنی ہے، دفتر جانا ہے، فلاں کام ہے، کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا، پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اتنا جلدی تھی، رکا ہی نہیں۔ ہر قبر پہ الگ الگ جایا کرو، ابا کی قبر پہ الگ جاؤ، اماں کی قبر پہ الگ جاؤ، بابا کی قبر پہ جاؤ تو سرہانے بیٹھا کرو، ماں کی قبر پہ جاؤ تو قدموں والی طرف بیٹھا کرو، بیٹھ کے باتیں کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ میں نے بہت زحمت دی آپ کو عزیزو، تیاری کرو، اس کی یہ تیاری ہوتی ہے، جب کسی کی قبر پہ جائیں گے نا تو اپنی قبر یاد آئے گی۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، کما تدین تدان۔ بچے تھے ہم، سکولوں کی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا آج کرو گے نا کل ویسا ہوگا۔ آج ہم کتنا جاتے ہیں ابا کی قبر پہ، کل میرے بچے اتنے آئیں گے میری قبر پہ،
میں نے کتنا یاد رکھا ہوا ہے اپنے مرحومین کو. خدا کی قسم یہ رسمیں ہیں ہمارے پاس. برسی پہ سال کے بعد ایک دفعہ اکٹھے ہو جاؤ، مجلس کروا لو. برسی بھائی روز کیوں نہیں؟ پیسے لگتے ہیں؟ کچھ پیسے نہیں لگتے. خدا کی قسم یہ مرحومین تمہارے پیسوں کے محتاج نہیں. وہ تمہارے لیے بینک چھوڑ گئے، تمہارے لیے پیسے چھوڑ گئے، تمہارے لیے کوٹھیاں چھوڑ گئے. انہیں نہ کوٹھیوں کی ضرورت ہے اب، نہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہے. تمہاری کچھ نہیں چاہتے. کیا لیتے ہیں، کیا چاہتے ہیں تم سے؟ بھئی صبح کی نماز پڑھو نا، صرف ہاتھ اٹھا کے دو، میرا اللہ میرے ابے کو بخش دے. اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی؟ پیسے لگتے ہیں اس پہ. میرا اللہ میری اماں کے گناہ معاف کر دے. اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی؟ سب سے بہترین تحفہ، اللہ اکبر، معصومین فرماتے ہیں سب سے بہترین تحفہ جو زندہ اپنے مرحوم کو دے سکتا ہے وہ دعائے مغفرت ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین. یہی تعلیم دیا گیا نا. میرا اللہ سارے مومنوں کو بخش دے، ساری مومنہ عورتوں کو بخش دے، سارے مسلمان مردوں کو بخش دے، ساری مسلمان عورتوں کو بخش دے. دعائے مغفرت. نہ پیسے لگتے ہیں، نہ وقت لگتا ہے، نہ دولت لگتی ہے، نہ کوٹھی مانگتے ہیں. یاد تو رکھنا کوئی ابا تھا. یہ جو رات گزری ہے نا، رات یہ کل رات گزر گئی، پتلی ہماری کیسے گزری ہوگی. روایتوں میں ہر شب جمعہ مغرب کے وقت ان مرحومین کو اجازت ملتی ہے، نکلو اپنے اپنے گھروں میں جاؤ. دنیا میں جو گھر چھوڑ کے آئے ہو نا، ان گھروں میں جاؤ. ساری قبروں سے روحیں دنیا والے گھروں میں آتے، اندر نہیں آتے، باہر والے دروازے پہ رکتے. وہاں آواز دیتے ہیں ارحموا علی اولادی، میری اولاد مجھ پہ رحم کر. بابا کہہ رہا بیٹا، اماں کہہ رہی ہے میرے لال مجھ پہ رحم کر. کیا رحم کریں؟ اللہ اکبر. مغفرت کی دعا کے ساتھ کوئی سبب بنا بخشش کا. مغرب کی اذان سے لے کے صبح کی اذان تک پوری رات دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے. ابا کہتا بیٹا، ماں کہتی ہے میرے لال، بھائی کہتا میرا ویر. کوئی آواز نہیں آتی. کوئی ٹی وی دیکھنے میں لگا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہے، کوئی اپنے دوستوں میں گپیں لگا رہا ہے. جب کوئی جواب نہیں آتا نا صبح کی اذان کے وقت، وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں آؤ چلیں، یہ تو بھول گیا کوئی بابا تھا، یہ تو بھول گیا کوئی اماں تھی، اس کو تو بھول گیا جوان بھائی مرا تھا میرا، بھول گیا ہے. نہ میرے عزیزو، نہیں، انہیں یاد کیا کرو. سب سے بہترین تحفہ. یہ اتنی بڑی مجلس نہیں کروا سکتے، نہ کرواؤ. ایک فاتحہ پڑھنے میں بھی دیر لگتی ہے. فاتحہ پڑھ کے کہو میرا اللہ میری ماں کو بخش دے. یہ فاتحہ میرے ابا کو ثواب دیتے. جتنے مومنین اس دنیا سے چلیں گے یہ ثواب سب کو دیتے. اللہ کوئی ثواب تقسیم تو نہیں کرتا، آدھا ادھر دے دے آدھا ادھر دے دے. یہ آدھے وہ کرتا ہے جس کے دربار میں کمی ہو، ہے نا. اللہ اکبر. بس میں نے بہت زحمت دی آپ کو، گفتگو لمبی ہو گئی ہے نا، مجھے معاف کر دینا. میدان محشر ہوگا، میدان محشر، او دنیا اکٹھی ہوگی میدان محشر. ایک بندہ ڈھونڈتا تلاش کرتا ہوا ایک بندے کو پکڑے گا. حاجی صاحب ادھر آؤ، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا. کہتا میں تو آپ کو نہیں جانتا. کس بات کا شکریہ؟ آپ کون ہیں؟ میں تو نہیں جانتا. میں نے کیا کیا کس بات کا شکریہ ادا کرنے کہ تو نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا. کون سا احسان؟ میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں. کون سا احسان ہے
کہتا ہے تو نے میری مغفرت کی دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کی وجہ سے مجھے بخش دیا، میں تیرا شکریہ ادا کرنے۔ میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں، کب میں نے دعا کی تھی؟ کہ تو نے دعا کی تھی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، میرا اللہ سارے مومنوں کو، مردوں عورتوں کو، سارے مسلمانوں کو، مردوں عورتوں کو بخش دے، اس میں بھی شامل تھا۔ تیری دعا کا اللہ نے مجھے بھی اجر عطا کر دیا، تیری دعا خلوص کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تیرا شکریہ۔ اللہ آپ سب کے لیے دعا کریں گے، لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور خدا کی قسم شیعو خوش نصیب ہو، تم ایک دوسرے کو بھی دعا کرتے ہو نا۔ ایک رسول کی بیٹی زہرا ہے جو تمہیں دعا دیتی ہے۔ اللہ ساری رات عبادت کر کے جب صبح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے نا، امام حسن علیہ السلام راوی ہے، میری آقا زادی ایک ایک شیعہ کا نام لے کر اس کی بخشش کی دعا کرتی، میرا اللہ ہمارے فلاں شیعہ کو بخش دے، ہمارے فلاں شیعہ۔ کتنے خوش نصیب ہو، رسول کی بیٹی بخشش کی دعا کرتی۔ بخشا جائے گا وہ بندہ جس کے حق میں زہرا دعا کرتے۔ اللہ بڑی دکھی ہے زہرا، اللہ اکبر۔ کائنات میں بڑے بڑے مظلوم گزرے ہوں گے، آپ کی مجالس میں بھی ذکر ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام بڑے مظلوم ہیں، امام حسین علیہ السلام غریب ہیں، بڑے مظلوم ہیں۔ اگر حقیقت کی نظروں سے دیکھو نا تو سب سے بڑا مظلوم علی ہے۔ اتنا مظلوم ہے علی۔ حسین مظلوم ہے، لیکن حسین کی بیٹی کو تماچے لگے حسین کی شہادت کے بعد، علی اتنا مظلوم ہے جس کے سامنے زہرا کو تماچے لگے۔ حسین ابن علی بڑے مظلوم ہیں نا، ان کی بیٹیوں ان کی بہنوں کے خیمے جلائے گئے حسین کی شہادت کے بعد۔ علی اتنا مظلوم ہے، گھر کے اندر تھا، زہرا کا دروازہ جلا ہے۔ اللہ حسین اتنا مظلوم، علی مظلوم ہے۔ دو جملے سنو اور مجھے اجازت دو۔ اللہ تمہارے آنسو قبول فرمائے، اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ میرے دوستو، زہرا کائنات کی وہ مظلومہ ہے جو علی کے دکھوں میں شریک ہوتی تھی، اپنے دکھ نہیں بتاتی تھی۔ کائنات کی واحد خاتون خانہ ہے جو اپنے سرتاج کے دکھوں میں شریک ہوتی، اپنے دکھ علی کو نہیں بتاتی تھی۔ علی حیدر کرار جو باہر سے گھر آئے نا، میرے آقا کے دکھوں میں شریک ہوتے ہوئے زہرا کہتی، یا علی میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ علی کے دکھوں میں شریک ہو رہی تھی زہرا، یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ میرے مولا نے جواب میں کہا، زہرا بات اتنی نہیں ہے، بات آگے بڑھ گئی ہے، اب علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ اب
اپنے دکھ نہیں بتاتی، علی کے دکھوں میں شریک ہوتی ہے۔ کئی دکھ علی نے زہرا کے اس وقت دیکھے جب غسل دے رہے تھے، غسل دیتے ہوئے علی کی چیخ نکلی۔ ام ایمن پوچھتی ہے علی روتے کیوں ہو؟ ہمیں تو منع کیا تھا بلند آواز سے نہیں رونا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ زہرا نے مجھے باقی سارے دکھ بتائے تھے، یہ زخمی پہلو نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ پروردگار اس ذکر اس واعظ کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مرحوم مومنین، تمام شہدائے ملت اور بالاخص جناب حاجی شاہد حسین صدیقی کی زوجہ مرحومہ، ان کے والدین مرحومین علی رضا صدیقی، ان کے نانا نانی، دادا دادی اور خاندان کے دیگر مرحومین کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگار ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں میں وسعت و برکت عطا فرما، نعمات برزخی سے منعم فرما، جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ علین عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، پاکیزہ موت نصیب فرما، ہمیں شریعت مقدسہ کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولادوں کو لائق اور صالح بنا، 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کا قلق